السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر محمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مومن ٹی وی. تو آج ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ایک عالم کی، جو ایک عالم ہے جو ابھی جو مسلمانوں کا ہیرو ہے مرزا صاحب. تو مرزا صاحب جو انجینئر ہے وہ تو بہت ہی اچھے انسان ہیں، ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آ رہے ہیں، قرآن سے اور حدیث سے ہمیں درس دے رہے ہیں. تو یہ تو بولتا ہے نا کہ اللہ کا احکامات وہ قرآن اور نبی کی سنت سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور یہ بابا لوگ اس میں گند پھیلا رہے ہیں، یہ بابا لوگ ان کا نام خراب کر رہے ہیں. کیوں ان کو اتنا دیکھو اللہ سے کیوں دشمنی لے رہے ہیں وہ لوگ؟ کیونکہ یہ تو قرآن اور حدیث کے ذریعے بتا رہے ہیں اور وہ بابوں کی کتابوں سے بتا رہے ہیں. دیکھو اس بابے کو پہلے میں جان بوجھ کے ایسے جملے بولتا ہوں، لیکن پھر میں اس کو ساتھ بریف کر کے بولتا ہوں تاکہ یہ چھوٹا کلپ کاٹے. ہاں اے میں مچھی پھڑنے سے کنڈا لانا وچوں یہ چھوٹا جا کلپ کٹن میری بدنامی کرے، لوگ وہ پورا کلپ دیکھیں اور کہیں اوئے اوئے مولوی اتنے جھوٹے نے، انہیں تو ایک گالی نہیں سی کی تھی. جس طرح وہ دیکھیں وہ ایک بٹ صاحب تبلیغی جماعت کے اللہ کا بندہ، بس وہ صرف ایک مقرر ہی ہے، انہیں بھی اپنا حصہ پایا ہے کہ وہ انجینئر کو دیکھو بیٹھ کے کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے. تنوں کی تو پتہ لگنا ہے، پوری زندگی تو فضائل مال پڑھی نہ، تو قرآن پڑھا نہ بخاری پڑھی، ٹھیک ہے. اور ساتھ میرے کلپ چلا دیے کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ کے سامنے قرآن پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی فرینچ میں گالیاں نکال رہا ہے، تو اس نے قرآن کو گالیاں کہہ دیا. وہ انجینئر بنا ہوا کیا، وہ محمد علی انجینئر، کبھی کوئی کہتا ہے میں انجینئر ہوں، کبھی کہتا ہے میں مولوی ہوں، پتہ نہیں تو ہے اس کو خود بھی پتہ میں کیا ہوں. کیا کیا فضول باتیں وہ کری جاتا ہے، وہ کری جاتا ہے. آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. اور لوگ تو چونکہ بیچارے لوگوں کو تو دین کا پتہ نہیں، لوگ تو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ صحیح فرما رہے ہیں، اتنا مشہور آدمی صحیح باتیں کر، اور کتنی فضول باتیں وہ کرتا ہے دین کے معاملے میں جس کی کوئی حد نہیں. یار کوئی آگے پیچھے بات ہوئی ہے، وہ میں نے ایک لطیفہ سنایا پنجابی کا اوریجنل کہ یہاں سے کچھ لوگ عرب ملکوں میں گئے اور جہالت کا یہ حال ہے ان کا کہ چونکہ عربی تو آتی نہیں ہے، عربیوں سے لڑائی ہوئی، انہوں نے پنجابی میں گالیاں دی، انہوں نے عربی میں گالیاں دی، اور واپسی پہ انہوں نے کہا کہ عربی تو اتنے اچھے ہیں کہ ہم گالیاں نکالتے تھے، وہ آگے سے قرآن ہی سناتے تھے. ہم جس کو عربی نہیں آتی انہیں تھے کوئی بھی بات ہو رہی ہے. یہ میں نے لطیفہ سنانے کے بعد کہا کہ آپ کا بھی یار یہی حال ہے، یہاں پہ آ کے قرآن کوئی ترجمے سے سنائے تو تب ہی آپ کو پتہ چلے گا، ادروائز ایک عربی پڑھ رہا ہے یا کوئی گالی نکال رہا ہے فرینچ زبان میں، آپ کے لیے تو برابر ہے. اب مجھے بتائیں اس جملے کا، اس پورے واقعے کا خالی وہ کلپ میں سے ایک حصہ کاٹ کے یہ کس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ نہیں کر رہے سرکار، آپ تو بری طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد فائدہ مجھے ہی ہوا ہے اللہ کے فضل سے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو جھوٹا الزام لگا کے مطلب مسلمان کو اسلام کو مطلب کیا کہ بدنام کر رہے ہیں. تو اب آگے ایک آپ ویڈیو دیکھیں گے جس کے اندر دیکھو عالم کے لیے وہ انسان، یعنی وہ بولتا ہے کہ جو عالم کے اوپر جو حملہ کرے گا اس کو برباد کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ دیکھو ان کے لیے کہاں سے مطلب کیا کہ مومن کو بیچتے ہیں ایک مومن کی جان بچانے کے لیے. اور یہ جو ظالم لوگ ہیں جو مرزا صاحب کے اوپر حملہ کرتے ہیں، قتل خانہ کرتے ہیں، تو یہ کیا جاہلہ پن ہے، یہ لوگ شیطان کی اولاد ہے کہ ان کو نہیں معلوم ہے کہ عالم تو ایک قرآن کا بندہ جو قرآن سے سنا رہا ہے، اللہ کا بندہ ہے وہ، اور وہ تو مومن ہے. تمہیں کوئی لینا دینا نہیں مجھ سے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، جو کوئی بھی کسی عالم کی جان لینے کی کوشش کرے گا اس کی موت سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل کے ہاتھوں ہوگی. اللہ آپ سے راضی ہو ارطغرل سردار. عالم اسلام کو آپ جیسے باہمت مجاہد کی ہی ضرورت ہے. شکریہ. شکریہ. تشریف لائیے. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی